بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، آج ہم نامز کو ڈسکس کر رہے تھے. آج بھی ہم وہی لیکچر لے کے چلتے ہیں کہ نامز کیا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے بہت ساری اگزامپل دی تھی سوسائٹی میں نامز کیا ہوتی ہیں، نامز کس طرح سوسائٹی کے بیہیویئر کو کریٹ کرتی ہیں، اور نامز کس طرح کنٹریبیوٹ کرتی ہیں سوسائٹی میں، کوئی سوسائٹی بلڈ کرنے میں. کامن نامز کون سی ہوتی ہیں، اور اگر ہم کسی دوسری سوسائٹی کو ڈسکس کریں تو ان میں ان کی طرف سے مثلا کون سی ایسی چیزیں نامز ہوتی ہیں جو ہماری طرف نامز نہیں سمجھتی. اب اگر ہم دیکھیں تو نامز اور سوسائٹی ایک دوسرے کا بالکل کمپلیمنٹ ہے، لازم و ملزوم ہے. اگر میں اس کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی، ہم نے کہا تھا نارمز آف سوسائٹی آر لیس لائکلی اسٹرانگ رولز اینڈ مور لائک ایکسپیکٹیشنز، کہ وہ ایکسپیکٹیشنز ہیں، وہ رولز ہیں جو سوسائٹی میں مرج ہوتے ہیں. سوسائٹی میں کیا کہتے ہیں کہ جی سوسائٹی ان کو لے کے چلتی ہے، یا سوسائٹی میں وہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. اگر ہم نے یہ بھی میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ اگر آپ کلاس میں آ جائیں، مثلا رات کا سوٹ پہنے، ٹراؤزر شرٹ پہنے ہوئے، یا آپ باتھنگ کا سوٹ جس طرح بات سوٹ ہوتا ہے وہ پہن کے کلاس میں آ جائیں، تو ہم سب لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھیں گے یا شاک ہو جائیں گے. یہ چیزیں بھی جو ہے نا، یہ کہ ہمیں کون بتاتا ہے، یہ ہمیں نارمز بتاتی ہیں کہ جی ہمیں یہ چیزیں کسی سے پتہ لگیں کہ یہ چیزیں زیادہ امپورٹنس ہیں. کہ جب آپ نے کالج جانا ہے تو آپ کا ڈریس کیا ہونا چاہیے، جب آپ نے کسی شادی وغیرہ پہ جانا ہے تو آپ کا ڈریس کیا ہونا چاہیے. ہم نے کالج میں یونیفارم کو ایک نارمز کے طور پہ رکھا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو مثلا کو انڈرسٹینڈ کرنی پڑیں گی جب آپ نارمز کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اب دین آئی کین ایکسپیکٹ ٹو ہیئر فرام مائی سپیریئر. مثلا اب وہ میرے جو سپیریئرس تھے، میرے جو سینئرس تھے، ان سے میں نے سنا کہ جی آپ نے اگر اس کلاس میں آنا ہے یا اس کالج میں آنا ہے تو اس کے یہ رولز ہیں. اور مجھے یہ پھر پتہ لگا کہ جی میں نے سوسائٹی میں نے اپنے بڑوں سے، اپنے سینئر سے، اپنے دوستوں سے، ادھر ادھر سے سوسائٹی سے سیکھا میں نے کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح کا میں نے پہننا ہے، کیا کس موقع پر کون سی چیزیں میں نے کھانی ہے، کیا ہماری سوسائٹی میں ریلیجن کیا ہے، اس پہ کیسے ہم نے عمل کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں سوسائٹی سے، ہمیں نارم سے پتہ چلتی ہیں. بٹ اف وی ور باثنگ سوٹ ٹو دا سوئمنگ کلاس نو ون وڈ کمپلین. اگر میں وہی بات سوٹ سوئمنگ کلاس میں پہن کے چلا جاؤں گا تو پھر ہمیں کوئی بھی کمپلین نہیں کرے گا. نارمز جو ہیں وہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ جی اب کیا ہونے والا ہے اور آگے کیا ہوگا. یہ ہماری نارمز ہی ہمیں جو ہے نا وہ ان چیزوں کے بارے میں بتاتی ہیں. نارمز ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا، فوکس ویز کیا ہیں، مورز کیا ہیں، اور لاز کیا ہیں. فوک ویز ہیں جی ایوری ڈے نارمز ہیں جسے ہم ایزیلی چینج کر سکتے ہیں. مثلا یہ اس پہ کوئی زیادہ امپلیمنٹ نہیں کرتی سوسائٹی، یا اس پہ زیادہ سوسائٹی جو ایمفیسائز نہیں کرتی، زور نہیں دیتی. ٹھیک ہے، اگر ہم ان نارمز کو لے کے چلتے ہیں تو اچھی بات ہے. اگر ہم ان نارمز کو چینج کر دیں یا یہ بیہیویئر جو ہے ایکسپیکٹڈ بیہیویئر ہم نہ سوسائٹی میں رکھیں تو تب بھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن ہم نے پڑھا تھا مورز وہ اسٹرانگ نارمز ہوتی ہیں جو بائی ہک بائی کروک آپ کو اس سوسائٹی میں پرفارم کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ اس سوسائٹی میں وہ پرفارم نہیں کریں گے، لوگ آپ کو باغی کہہ دیں گے، یا آپ اس سوسائٹی سے باہر سمجھے جائیں گے، یا آپ سمجھیں گے کہ یار یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا. تو ہم جن فوک ویز میں یا نارمز میں ہم جن چیزوں کو ویلیو دیتے ہیں، امپورٹنس دیتے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں یار یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ان کے بغیر نہ ہمارا بیہیویئر بن سکتا ہے، نہ ہم اچھے بچے بن سکتے ہیں. مثلا جس طرح ہم کالج میں سمجھتے ہیں کہ جناب ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہوگا، وہ اچھا بیہیویئر ہوگا، وہ ٹائم پہ کلاس میں آئے گا، ٹائم پہ ساری چیزیں وہ دے گا، ٹائم پہ کیا کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا مؤدب ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں کون دیتا ہے؟ یہ سوسائٹی ہمیں پرووائڈ کرتی ہے. تو یہی ہماری اسٹرانگ نارمز ہوتی ہیں جنہیں ہم مورز کہتے ہیں. اب لاز کیا ہیں؟ اب جن مورز کو بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے، بہت زیادہ، ہم کہتے ہیں جی ان کے بغیر تو کچھ بن ہی نہیں سکتا. یہ سوسائٹی میں کسی سوسائٹی کو صحیح رکھنے کے لیے بہترین ہے، وہ ہماری مورز کے لاز میں کنسیڈر ہو جاتی ہیں. ہم ان کو بائی لا جو ہے، بائی فورس جو ہے وہ انفورس کرتے ہیں. ہماری گورنمنٹ اس وقت کی رجیم، اس وقت کی جو پاورز والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس پاور ہوتی ہے، وہ اس لا کو امپوز کرتے ہیں، انفورس کرتے ہیں. وہ اس وجہ سے انفورس کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان نارمز کے بغیر، یا نارمز کی ان نارمز میں ان نارمز کے بغیر ہماری سوسائٹی نہیں بن سکتی.
ٹھیک ہے، وہ انفورسمنٹ کے ذریعے سے وہ کیا کرتے ہیں، لاگو کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ جو لا ہے وہ فوک ویز بھی ہوں، ہو سکتا ہے وہ مورز بھی ہوں، لیکن جب آپ اسے قانونی طور پر قانون کی نظر میں آ کے جو ہے، یا قانون کے انڈر آ کے، لا کے انڈر آ کے جب آپ اسے انفورس کریں گے، اسے لاگو کریں گے، تو وہ آپ کی اسٹرانگ نارمز کہلائیں گی۔ اب مورز قانون نہیں ہوتا، لیکن سوسائٹی یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ آپ اس طرح بیہیو کریں جس طرح وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، جس طرح آپ ان کو سوسائٹی آپ کو بتا رہی ہے۔ فوک ویز لینینٹ نارمز ہوتی ہیں، ایوری ڈے نارمز ہوتی ہیں، آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں۔ مثلا جی یہ آپ کے پرائیویٹ میٹرز بھی ہوتے ہیں، ہم فوک ویز کو پرائیویٹ میٹرز بھی کہتے ہیں، کہ جی مثلا آپ کس ریجن سے ہیں، آپ کیا پہنتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں کہ جی آپ کون سا کھانا پسند کرتے ہیں، یہ آپ کے پرائیویٹ میٹرز ہیں۔ لیکن جب مورز میں آ جاتے ہیں تو مورز کے بارے میں اکثر کہتے ہیں کہ یہ ادر پیپل کنیکٹڈ نارمز ہوتی ہیں۔ آپ نے کسی سوسائٹی کا حصہ بننا ہے تو آپ کو اس سوسائٹی کی کچھ ایسی کنیکٹڈ نارمز پہ عمل کرنا پڑے گا جس سے آپ کے ایٹیٹیوڈ سے، آپ کے بیہیویئر سے یہ پتہ لگے جناب کہ آپ اس سوسائٹی کا حصہ ہیں۔ مثلا اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے ایٹیٹیوڈ سے، ہمارے بیہیویئر سے، ہماری ڈیلی روٹین کی لائف سے پتہ لگے کہ جی ہم مسلمان ہیں۔ اذان ہو رہی ہو تو ہم نماز کے لیے جائیں، سارے کے سارے پتہ لگے جی مسلمان ہیں۔ ہمارے گھروں میں ہم صبح صبح اٹھ جائیں تو پہلے نماز کے لیے جائیں جی ہمیں پتہ لگے ہم مسلمان ہیں تو یہ بڑی اسٹرانگ نام تھے، لیکن ہم نے ان کو بھی فوک ویز بنایا ہوا ہے۔ جب ہم اپنی انہی ریلیجن کی انہی نارمز کو اسٹرانگ نارمز بنا لیں گے تو یہ مورز بن جائیں گی، اور جب کوئی اسلامی حکومت آئے گی طالبان کی طرح، وہ ڈنڈے اور کھلے کے زور پہ آپ کو نماز پڑھائے گی اور کہے گی جناب اگر نماز کا ٹائم ہو گیا اور تم نے مسجد میں نہیں گئے تو چلو ان کو درے مارو، تو پھر وہ کیا ہو جائے، وہ اسٹرانگ نارم بن جائے گی، وہ لاز بن جائے گی۔ اب ان پہ آپ کو مثلا یہ چیزیں آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوں گی۔ نارمز آف ٹائم اینڈ اسپیس، اب نارمز جو ہیں وہ آپشنز ہیں کہ جی ہم کس ٹائم میں ہمارا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے اور کیا ہمیں مثلا وہاں پہ اسپیس ملنی چاہیے، یہ سارا کچھ ہمیں یہاں پہ دے سکتے کہ بھی کس اسپیسیفک ٹائم میں ہمارے بیہیویئر کیا ہوگا، ہمیں کس طرح کی نارمز جو ہے وہ اڈاپٹ کرنی پڑیں گی۔ مثلا میں اگر اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ کا ڈیفرنٹ رویہ ہوگا، آپ باتیں بھی کر رہے ہوں گے۔ اگر وہی سارے دوست مسجد میں چلے جائیں اور بیٹھے آپ وہاں بھی دوستوں کے ساتھ ہیں، مسجد میں بھی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو وہاں آپ اس طرح گپ شپ یا اس طرح کہہ کے نہیں لگائیں گے۔ یا وہی سارے دوست آپ کے کلاس فیلو بھی ہوں، ہیں تو وہ دوست ہی نا، بیٹھے تو دوستوں کے ساتھ ہیں، لیکن کیا ہے وہ ٹائم اور اسپیس میٹر کرتی ہے۔ مثلا کس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں اور کون سے ٹائم میں آپ بیٹھے ہیں۔ ہاں کلاس میں بیٹھے ہیں، کلاس نہیں ہو رہی، ٹیچر بھی نہیں ہے، تو پھر آپ گپے شپے لگا رہے ہیں، تو یہ چیزیں بھی اس میں میٹر کریں گی جی۔ اب اس کی ایگزامپلز ہیں جی ڈفرنٹ ٹائم اینڈ اسپیس کی۔ ٹائم the rule about when to be at work at school, availability of servers, when breakfast and lunch are served at restaurant, when business are open، یہ ڈفرنٹ ایگزامپلز ہیں ان کی۔ اسپیس رول فار دا یوز آف ایٹ ہوم، روم فار ڈفرنٹ یوزرز، باتھ ٹب کیا ہے جی، کچن مثلا آپ کچن میں کیا کرتے ہیں، باتھ ٹب میں کیا کرتے ہیں، پبلک مثلا اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہیں جناب کہ وہ کوئی آپ سے پوچھے آپ کہاں ہیں، آپ کہیں جی میں کچن میں ہوں، تو کچن میں آپ باتھ روم والا کام تو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ خود مثلا وہ خود اندازہ لگا جائے گا کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں اس جگہ پہ۔ میں کالج میں ہوں تو کالج میں آپ پڑھنے جا رہے ہیں، یا کالج میں آپ مزدوری تو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جس سے آپ خود اندازہ لگا دیتی ہے سوسائٹی کہ وہ جو لوگ ہیں سوسائٹی میں کہ آپ کہاں پہ ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ پبلک اسپیس ہے جی، ڈیڈیکیٹڈ یوز آف بلڈنگ اینڈ اسپیس ود ان بلڈنگ، مثلا ہو سکتا ہے ڈانسنگ روم، ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا وہ کوئی روم ہو جی آپ کے پاس۔ واٹس کریٹ اسٹرکچر اینڈ نارمز فور ویوز ہیں جی، یہ فور سوشیالوجسٹ ہیں جو نارمز کو ڈفرینٹ قسم کے ان کی ڈیفینیشنز ہیں یا ڈفرینٹ قسم کے ویوز ہیں۔ یہ بھی آپ لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے کہ ڈفرینٹ جو سوشیالوجسٹ ہیں وہ نارمز کو کیسے دیکھتے ہیں جی۔ وہ کہتا ہے جی ایون گوفمین انٹریکشن ہے جی، وہ کہتا ہے سوسائٹی از ریکریٹڈ ان ایچ اینڈ ایوری انٹریکشن بٹوین پیپل، ٹھیک ہے جی۔ سوسائٹی جو ہے وہ ریکریٹ کرتی ہے ہر ایکشن جو ہے وہ لوگوں کے درمیان، جو ہم وٹ وی بلیو شوڈ ہیپن، جو ہم بلیو کرتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں، وہی ہیپن ہوتا ہے۔ I want to happen strongly influence social structure، اور جو ہم
کرنا چاہ رہے ہیں یا جو ہم کرتے ہیں وہی جو ہے وہ سوشل سٹرکچر کو یا ہماری سوسائٹی کو انفلوئنس کرتا ہے. ٹھیک ہے. اینتھنی گائیڈنس کہتا ہے یہ نامز جو ہیں وہ بار بار پریکٹسز ہو رہی ہوتی ہیں، بار بار ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے، بار بار ہم انہی نامز پہ عمل کرتے ہیں، تو یہ ایٹومیٹکلی جو ہماری آنے والی جنریشن ہوتی ہے وہ بھی اس سے سیکھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بار بار انہی نام سے انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے، وہ وہی میتھڈ وہی طریقے دیکھ رہی ہوتی ہے، تو وہ آنے والی جو جنریشن ہوتی ہے وہ سیکھ رہی ہوتی ہے کہ جی ہم نے لائف کس طرح گزارنی ہے، وہ ایٹومیٹکلی ان کے مائنڈ میں وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. مثلا آپ کے بچے آپ کو گھر میں دیکھتے ہیں کیا چیزیں ہیں، کیا روٹین چل رہی ہے، تو وہی پھر وہ بھی اسی روٹین پہ اسی چیزوں پہ وہ کیا کہتے ہیں خود بخود عمل کرنا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ دیکھا ہوتا ہے. The interaction between what we do and the economic structure that exists creates and recreates society and its norms. کہ وہ جو کریٹ ہوتا ہے پھر ریکریٹ ہوتا ہے، مثلا ایگزسٹ رہتا ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو سوسائٹی کی کیا کہتے ہیں جی یہ ہمارے پاس یہ نارمس ہیں. اب ہم نے کچھ چیزوں کو اگزامپلس کے طور پر بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ ہمارے پاس ہے جی ٹائپس آف سوشل نارمز. ہمارے پاس سوشل نارمز کی کیا ٹائپس ہیں یہ ہم نے پڑھی بھی ہیں. اب یہ ان کی ایگزامپلس بھی آپ کے سامنے ہیں، پکچر کی شکل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ کیا ہے جی. فوک ویز norms that stems from and organize causal interaction. مثلا جو نارمل انٹریکشن ہوتا ہے، جو causal interactions ہے جی، وہ ہمارے لیے ہم کہتے ہیں جناب کہ یہ فوک ویز. وہ تصویر میں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے یہ دو کیا کہتے ہیں کہ جی وہ کپل ہے یا میاں بیوی ہیں یا جو بھی دو کپل ہیں یہ آپس میں کیا کہتے ہیں وہ کوئی بھی انٹریکشن کر رہے ہیں یا مل جل رہے ہیں، تو یہ ہماری ایک نارمل روٹین ہے، نارمل چیزیں ہیں. یہ دنیا میں ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں. مور کیا جی نام دیٹ اسٹرکچر دا ڈفرنس بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. مور جو ہے اب ایک طرف شیطان بنایا ہوا اور ایک طرف دیکھیں جی وہ بنایا ہوا ہے پری کہ جی مور ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جناب شیطان غلط ہے، شیطان نہ ہو جانا، ڈیول نہ بن جانا. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف وہ ہمیں بتایا ہوا جی ایک نیک آدمی، ایک بزرگ، ایک پری، وہ وائٹ کلر کا بتایا ہوا جی جناب تو آپ نے یہ بننا ہے. ٹابوز ایک ہے جی، ہمیں ٹابوس بھی کہتے ہیں آپ کہ جی آپ وہ نیگیٹو نارمز ہیں جو کسی کو وائلیٹ کرنے کے لیے یا کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے یا کسی کو کیا کہتے ہیں کہ جی وہ نیچا دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں. اور دوسرا ٹابوس وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی سوسائٹی میں کیا کہتے ہیں کہ جی جناب کوئی سوسائٹی ان کو سمجھ لیتی ہے کہ جناب یہ صحیح ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، ان کے نہ کرنے سے ہمارے اوپر کوئی عذاب آ جائے گا یا کوئی چیز آ جائے گا، تو وہ بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ ان چیزوں میں ان کو سمجھتے ہیں. لا کیا ہے جی؟ فارملی انسکرائبڈ ایٹ دا اسٹیٹ آف فیڈرل لیول جی. مثلا جو اس وقت کی گورنمنٹ یا اس وقت کی جو رجیم ہے جو چیزیں انفورس کرتی ہے بھائی لا، مثلا جو قانون بنا دیا جاتا ہے ہم اسے کہتے ہیں جناب کے جی یہ لا ہے. وہی نارمز جو قانون کی شیپ میں آ جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کیا کہلاتے ہیں جی وہ نارمز کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے جی.